ضرورت ہے، میں وہ چند باتیں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں آپ کو اشارہ بتا دوں، یہ جو میں بار کہہ رہا تھا نا سرکاری کاپی، وہ بخاری میں سرکاری کاپی کا ذکر نہیں، اس میں تو صرف اتنا ہے کہ جی وہ قرآن جمع کریں۔ یہ جو سرکاری کاپی کا ذکر ہے یہ اس لیے ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میری تقریباً 2-3 سال تک غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں سے ایک بحث چلتی رہی اس بات پر کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا یا بعد میں، اور وہ اس روایت کو اپنے استدلال میں لاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے تو قرآن کمپلیٹ ہی نہیں کیا، صحابہ نے اپنی مرضی سے کر لیا۔ تو آج سے 20 سال پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا، تقریباً 50 صفحے کا وہ مضمون تھا انگریزی میں، آج بھی وہ میرے کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ میں اس کو نہ آگے لا سکا، اور آج تک اس کا موقع ہی نہیں کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن صرف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مضمون کی چند چیزیں میں نے ڈاکٹر ابو شادی صاحب کو بتائیں۔ یہ ڈاکٹر ابو شادی ازہر یونیورسٹی کے سینئر لیکچرار ہیں، اور وہ لندن میں کافی دیر رہے، اب تو پتہ نہیں مجھے یہاں ہیں یا چلے گئے ہیں۔ ریجنٹ پارک مسجد جو بڑی ہے اس کے وہ ڈائریکٹر تھے، شاید اب بھی وہ ڈائریکٹر ہوں۔ وہ مصر سے آئے تھے اور ان کا نام ڈاکٹر ابو شادی تھا۔ انہوں نے 2 PhD کیے تھے، ایک فقہ پر PhD کیا تھا ائمہ اربعہ کے، اور دوسرا احادیث کے اختلاف پر PhD کیا تھا۔ تو میں نے وہ اپنے مضمون کا ان سے تذکرہ کیا اور چند باتیں اس میں سے بتائیں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جب آپ کا یہ مضمون مکمل ہو اور چھپے تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ پہلی کاپی اس کی آپ مجھے دیں گے۔ وہ جتنے سوالات تھے نا غیر مسلموں کے قرآن کے بارے میں، اس سے وہ سارے ختم ہو جاتے تھے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ 20 سال گزر گئے لیکن آج تک میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، لیکن میں نے وہ سرکاری اس لیے کہا تھا کہ اس کی وہ کچھ وجوہات تھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا، بخاری کی اس روایت کے مطابق، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک نیا کام تھا، کیونکہ واللہ خیر، وہ کام اچھا تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اگلی روایت پڑھنے سے پہلے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے بڑے قریبی دوست اور فاضل بزرگ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کی کتابوں کے میں آپ کے سامنے حوالے دیتا رہتا ہوں۔ میری 2 نیتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ علمی کام ہوتا ہے وہ میں دوں، اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ علامہ سعیدی صاحب کی کتابیں ہیں اور ان میں یہ نکات آتے ہیں۔ ہر بندے کو پڑھنے کا تو موقع نہیں ملتا۔ علامہ سعیدی صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بار لاہور کے اندر مناظرہ ہوا حافظ عبد القادر روپڑی صاحب کے ساتھ، یہ 1966 کی بات ہے۔ میرا تو اس زمانے میں بہت ہی بچپن تھا، 1961 کے قریب کی میری پیدائش ہے غالباً، کیونکہ وہ ڈیٹ آف برتھ تو والدین نے لکھی نہیں، لیکن اس وقت کا مجھے لگتا ہے میری تو بہت ہی کم عمر ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں اس وقت 1966 میں جامعہ نعیمیہ میں وہ پڑھاتے تھے علامہ سعیدی صاحب اس وقت۔ فرماتے ہیں کہ میرا حافظ عبد القادر روپڑی صاحب کے ساتھ بدعت کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ اب وہ علامہ سعیدی صاحب نے مجھے یہ پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ وہ مناظرہ اب چھپ گیا ہے۔ تو وہ جب ہوا مناظرہ تو وہ کہنے لگے کہ میلاد جو ہے، اب بدعت کا موضوع تھا، تو وہ کہنے لگے میلاد اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو صحابہ کرتے۔ یعنی ایک طرح میں نے قاعدہ جلیلہ پڑھ کر بتا دیا، سبل السلام قاضی محمد بن اسماعیل کی وہ بتا دی، دوسرے حوالے میں بتاؤں گا کہ خلفائے راشدین صحابہ کا ان کے نزدیک کام حجت نہیں ہے انلیس کہ اجماع ہو۔ انڈیویجولی انفرادی صحابہ کا کام، صحابہ کا فہم ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، مگر بات اس طرح سے کرتے ہیں صحابہ نے کیا۔ تو حافظ عبد القادر روپڑی صاحب نے بھی سعیدی صاحب سے پوچھا صحابہ نے میلاد کیا؟ اگر یہ ہوتا کام اس کا نیکی کا کام ہوتا تو صحابہ اس کو نیکی کو ضرور کرتے، انہوں نے نہیں کیا لہٰذا یہ نیکی نہیں ہے۔ آگے حافظ عبد القادر روپڑی صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا، وہ سعیدی صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم گستاخ صحابہ ہو، اس لیے کہ اگر میلاد کا کام نیکی ہوتا تو صحابہ نہ کرتے اور تم کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہوا کہ نیکی میں جو صحابہ سے تم بڑھ رہے ہو، اور صحابہ تو زیادہ
حریص تھے، زیادہ نیکی کرنے والے تھے. تو جب انہوں نے اس نیکی کا کام نہیں کیا تو تم یہ نیکی کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا عمل، تمہارا کار خیر اور تمہاری یہ عبادت، تمہارا یہ استحباب اور تمہارا یہ کام کرنا تمہیں صحابہ سے آگے لے گیا. یہ صحابہ کی توہین ہے کہ صحابہ کام نہ کریں اور تم کرو. تو حافظ عبد القادر روپڑی صاحب کہنے لگے ہم تمہیں صحابہ کی توہین نہیں کرنے دیں گے. یہ ان کا استدلال تھا. میں نے سنا وہ مناظرہ چھپ گیا. تو علامہ سعیدی صاحب نے مجھے بتایا، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کے جواب میں یہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے، حدیث تو ایک خاص معنی میں ہے، یعنی یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فرمان یا فعل یا وہ سنت تقریری تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ آثار صحابہ بھی ایک معنی میں حدیث میں ہوتے ہیں، اس کانٹینس میں حدیث کہہ رہا ہوں اسے. تو وہ کہتے ہیں میں نے یہی بات کی کہ حضور قرآن کریم کا جمع کرنا. اب میں جو آپ کو نقطہ بتانے والا بتا رہا تھا وہ اس لیے میں نے وہ سارا واقعہ سنایا. تو سعیدی صاحب نے ان سے کہا کہ جمع کرنا قرآن کا ایک جگہ میں یہ ہے کار خیر. تو اگر یہ کار خیر تھا اور کار خیر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. تو جب حضور نے یہ کام نہیں کیا تو صحابہ نے کر لیا تو تھی نیکی. اب حضور سے تو وہ نیکی رہ گئی، نعوذ باللہ رہ نہیں گئی، میں خاص بات کر رہا ہوں، حضور سے تو وہ نیکی رہ گئی اور صحابہ نے وہ نیکی کر لی. تو بتائیں صحابہ اس نیکی میں حضور سے آگے بڑھ گئے تو اس کا معنی تو یہ نکلا کہ جو مصطفیٰ نے نیکی نہ کی ہو وہ صحابہ کر لیں تو کیا اس سے صحابہ آگے بڑھ جاتے ہیں؟ تو یہ ہم یہ جو تم کہہ رہے ہیں اس روایت سے جو پتہ کر رہا ہے صحابہ بڑھ گئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں تو حضور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہے آپ کی کہ صحابہ وہ کام کر لیں جو مصطفیٰ نے نہ کیا ہو. تو ہم آقا کی جو توہین ہے وہ تمہیں نہیں کرنے دیں گے. تو سعیدی صاحب نے وہ اس طرح سے ان کو وہ جواب دیا. تو یہ باب جمع القرآن کی روایت سے میں نے یہ آپ کے سامنے بات کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات میں آپ میرے سامنے حضرت بلال کا واقعہ، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور یہ رہ نہ جائے کہیں، یہ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا حکم نہ دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا حکم نہ دیا ہو اور وہ کام قرب خداوندی کے لیے ہو تو کیا وہ کرنا جائز ہے؟ آؤ دیکھیں. یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے اور بخاری کی کتاب ہے کتاب الحج، اور اس کا کتاب الحج ہے اور اس کا باب نمبر ہے 59 اور باب کا نام ہے باب من لم یستلم الا رکنین یمانیین. اس باب کے اندر وہ اس روایت کو لائے ہیں امام بخاری اور وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں، پہلے وہ سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابی اشاق انہو قالا ومن یتقی شیئا من البیت وکان معاویۃ یستسلم الارکان فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو لا یستلم ھذا الرکنان فقال لیس شیء من البیت مہجورا وکان ابن الزبیر رضی اللہ عنہما یستلمہن کلہن. واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، ابو الشاشہ ان ابی الشاشہ نے کہا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت معاویہ اور عبداللہ بن زبیر یہ دونوں کیا کرتے کہ کعبے کے چاروں کونوں کے ساتھ اس کا ادب کرتے، استلام کرتے، ان کا احترام کرتے، ہاتھ لگاتے، چومتے، ان کے قریب سے گزرتے. استلام کا معنی ایسے کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ادب، ان کا احترام کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے چاروں رکنوں کی. تو جب یہ چاروں رکنوں کی تعظیم کرتے تھے حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں، وہ ذرا بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، میں تھوڑا سا ابن حجر کا یہاں بتا دوں. حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں
کہ پہلے تو بخاری کا میں نے بتا دیا، اس میں حضرت امیر معاویہ اور عبداللہ ابن زبیر کا دونوں کا تو نام آتا ہے نا بخاری کے ٹیکسٹ کے اندر، اس کی عبارت میں تو دونوں کا نام میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا۔ وکانا معاویہ تو یستسلم الارکان، سارے ارکان کا وہ ادب کرتے تھے۔ وکانا ابن زبیر رضی اللہ عنہما یستلمہن کلہن، وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ اب جو حجر اسود کی تعظیم ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تعظیم کا مطلب کیا ہے، اور رکن یمانی کی جو ہم تعظیم کرتے ہیں اس کا مطلب بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، ہاتھ لگانا، چومنا، استلام کرنا، یہ قریب سے گزرتے ہوئے ان کا ادب کرنا۔ تو حافظ ابن حجر نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت معاویہ یہ دونوں نہیں تھے، بلکہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبے کی ہر جگہ کی تعظیم کرتے، دیواروں کی تعظیم کرتے، اس کے کونوں کی تعظیم کرتے، ہاتھ لگاتے۔ اس کے علاوہ عروہ بن زبیر بھی ایسا کرتے، حضرت سعید بن غفلہ کا بھی ایسے کرتے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سارے لوگ کعبے کی دیواروں، اس کے رکنوں کے، اس کے جو تھے، اس کے کونے جو تھے، ان سب کا اسی طرح سے ادب احترام کرتے، تعظیم کرتے، جس طرح سے حجر اسود کی اور رکن یمانی کی۔ رکن یمانی کا مطلب ہوتا ہے اس کا رخ یمن کی طرف ہے، اس لیے اس کے رکن یمانی کہتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے تھے حضرت معاویہ اور وہ۔ اور جو آگے امام بخاری نے اس کے بعد، اس سے پہلے ایک روایت بتائی ہے تاکہ یہ بات میں کلیئر کروں، پھر اس پر میں تبصرہ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے، امام اس میں کتاب الغسل کے اندر امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں عبداللہ عن عبید بن جریج، عبید بن جریج جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، یا ابا عبد الرحمن رأیتک تصنع اربعا لم ارا احدا من اصحابک یصنعها، کہ میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے دیکھا ہے جو میں نے کسی اور صحابی کو نہیں کرتے دیکھا، کسی اور صحابی کو۔ اب وہ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا، قال وما ہی یا ابن جریج، وہ کیا ان سے کام ہے جو صرف میں کرتا ہوں اور وہ کوئی نہیں کرتا؟ آگے سے وہ کہتے ہیں، قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کعبے کے جو 2 پلر ہیں نا، 2 اس کے جو اس کے کونے ہیں، آپ ان کا ادب احترام کرتے ہیں، بس دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کعبے کے اندر داخل ہونے والے دیگر صحابہ یا تابعین صرف ان کا دونوں کا احترام کرتے ہوں۔ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ میں جب دیکھتا ہوں دوسرے صحابہ، عبداللہ بن زبیر کو، حضرت انس بن مالک کو، حضرت امام حسن کو، حسین کو، جابر بن عبداللہ کو، حضرت معاویہ کو، جب میں دیکھتا ہوں وہ تو سارے کعبے کے 4 رکنوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جواب دیا وہ ان کے عشق کے مطابق بالکل صحیح تھا۔ وہ کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، میں نے حضور کو دیکھا کہ انہوں نے دونوں کا احترام کیا، لہٰذا میں صرف حجر اسود اور رکن یمانی ان دونوں کا احترام کرتا ہوں، دوسروں کا نہیں کرتا۔ تو روایت بخاری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل تھا کہ وہ 2 رکنوں کا ادب کرتے تھے، مگر باقی تو تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا، اس روایت کے مطابق تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کعبے کی ہر چیز کا ادب کرتے تھے۔ اب وہ کس طرح سے ہے، وہ کہتے ہیں، قالا وَمَن يَتَّقِ شَيْئًا مِّنَ الْبَيْتِ، اللہ اکبر، اور آگے فقال لیس شیء من البیت مہجور، کہ کعبے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس قابل نہ ہو کہ اس کی تعظیم کی جائے، صرف رکن یمانی اور حجر اسود کی بات نہیں، سب کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا کہ ان دونوں رکنوں کی تو تعظیم نہیں کی جاتی،
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ فقال لیس شیء من البیت مہجور، کہ کعبہ شریف کی کسی چیز کو ترک نہیں کیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا کہ اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے تاکہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اس کے اوپر کہ میرے آج کے موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کی تھی حجر اسود والے پلر کی، کونے کی، اور رکن یمانی کی، مگر یہ سارے صحابہ ان کو علم ہے، سارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے سوال کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سے تو انہوں نے کہا تھا میں نے آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا، آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ دو کونوں کا ادب کرتے ہیں، اور میں نے آپ کے سوا کسی نہیں دیکھا۔ کہ وہ کہتے ہیں لم تسنوا اربان لم ارا احد من صحابہ یصنعها، کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا؟ وما ہی یا ابن جریج قال رأیتک لا تمسو من الارکان الا الیمانیین، کہ آپ صرف دو رکنوں کا کرتے ہیں اور تو نہیں کرتا۔ اس اتھارٹی پر میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے صحابہ سارے اس طرح سے کرتے تھے، یہ تابعین۔ آپ نے کیوں کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ حضرت امام حسن حسین، اب جو امام حسن اور حسین ہیں ہمارے نزدیک الحمدللہ وہ تو اتھارٹی ہیں، نواسہ رسول ہیں، آقا کے شہزادے ہیں، سیدہ کائنات کے صاحبزادے ہیں، سیدنا علی کے نور نظر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے جو خونی روحانی محبت تھی اس کو تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ دونوں شہزادے اس طرح سے کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو ان کا بھی ہے اور حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے، لیکن جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں نا، وہ حضرت امام حسن حسین کے بارے میں اتنے کین نہیں ہیں، بلکہ امام حسین کے بارے میں تو وہ باغی تک ان کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ان کے نزدیک جس صحابی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے نا، جس کا وہ بڑا دفاع کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن میں کمپیریزن آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی رسول ہیں، ہم بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، مگر امام حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جب بات آتی ہے حضور کے قرب کی، تو پھر وہ یوں کہیں گے کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کا قرب حضور سے اس خونی اعتبار سے زیادہ تھا، حضور کے قریب ان کو رہنے کا زیادہ موقع ملا، حضور کے وہ لختے جگر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے۔ یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں، ان کا احترام کرنا ایمان کا جز ہے۔ مگر ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست امام حسن حسین کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا جب بات آئے گی نا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں نہیں یہ ہمارا ایمان ہے، یہاں پر وہ ہو جائیں گے، امام حسین کو باغی کہہ دیں گے، یزید کو حق پر کہہ دیں گے، پر حضرت امیر معاویہ بس وہاں ٹھہر جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کے امام بخاری نے جب روایت لکھی ہے تو انہوں نے دوسرے صحابہ کا نام اس روایت میں اتفاق سے، یعنی جب انہوں نے راوی سے سنا، بخاری نے خود اپنی طرف سے تو نہیں ڈال لینے تھے، جس طرح سے روایت آئی ہے انہوں نے اسی طرح سے کرنا تھا، اس میں یہ آیا ہے وَقَانَ معاویہ یستسلم الارکان، کہ معاویہ ایسا کرتے تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ ہوں یہ کام کرنے والے، کام بھی ہو نیا، جب وہ کام ہو نیا، صحابہ بھی کرنے والے ہوں، اگر اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوئی نیا کام کرنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، تو پھر بتائیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ کیوں کیا، حضرت معاویہ نے یہ کیوں کیا، امام حسن حسین نے یہ کیوں کیا، حضرت جابر نے یہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے انہوں نے کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ کام نیا ہے، یہ کام بدعہ ہے، یہ کام نیو ایجاد ہے، مگر اسلام کے کسی حکم سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے، تو کعبہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی چیز کعبے کی ایسی نہیں ہے جس کو ترک کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے، ہر چیز قابل تعظیم ہے۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا اور انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا جو صحابہ اکرام نے کیا۔ اب یہ بات الحمدللہ
امید ہے کہ ابھی یہ بات کلیئر ہوگی کہ امام بخاری کے مطابق، ابن حجر اسقلانی کے مطابق نیا کام صحابہ نے کیا، جمع قرآن کیا، اور یہ کعبے کے ادب و احترام کے کام انہوں نے کیے۔ اب ہمارے جو شبہ میری تقریر سننے والے لوگ ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ بات کسی کے پھر آ جائے، اگرچہ میں نے ابتدا میں کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست صحابہ کے کسی قدم کو، ان کے اقدام کو وہ سنت اور مستحب کے دائرے میں نہیں لاتے، تو یہ کام تو انہوں نے کیا تھا، اب کام بھی نیا تھا۔ عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا کہ وہ 2 کونوں کا احترام کرتے تھے، یہ زیادہ کر رہے ہیں، تو اب اس پر جو ہے وہ حکم شریعت کیا ہے، ان ہمارے دوستوں جو ہیں شبہ ڈالنے والے، ان کے حساب سے اس کے اندر اس کا کیا حکم ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے نزدیک اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا یہ لکھی ہوئی ہے عمر بن عبد المنعم بن سلیم کی، اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے نا، وہ ایک پاکستان کے بڑے ہیں بندے، ان کا میں نام ابھی آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے اس کا کیا ہوا ہے ترجمہ اردو زبان کے اندر، ان کا نام ہے حافظ زبیر علی زئی۔ تو حافظ زبیر علی زئی جو ہیں، یہ اس اعتبار سے وہ ہمارے دوست جو شبہ ڈالنے والے ہیں، ان کے اندر ان کا وہ بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں، حدیث ضعیف کون سی ہے، راوی کون سا ضعیف ہے، کون مدلس ہے، کیا ہے، تو ان کو ایک بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا عبادات میں بدعات، حافظ زبیر علی زئی، اور عمر بن عبد المنعم بن سلیم ہم اس کو کہتے ہیں، ان کی وہ کتاب ہے کہ عبادات کے اندر بدعات، کہ بدعات فی العبادات، لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے ان کا رد، اس کتاب کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ اب یہی جو بات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، وہ کعبے کا ادب و احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شاعر اللہ ہے اور اس کے ہر کونے کا ادب کرنا جائز ہے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کونے کا اس طرح سے احترام نہ کیا ہو، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرتے تو وہ ساری امت کے لیے سنت ہو جاتا، وہ ضروری کرنا ہو جاتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے ہر کام، ہر کونے کا ادب، ہر دیوار کا اس طرح سے نہیں کیا تاکہ سہولت رہے، یہ آپ نے نہیں کیا، مگر صحابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اسلام سے ٹکراؤ نہیں بنتا، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کی یہ کتاب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ طواف کے وقت بیت اللہ کے 4 ارکان کا چومنا یا چھونا، آگے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اب میں یہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، شاید اس پہ کیمرہ آ جائے تو پتہ چل جائے، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کام نیا کرنا ہمارے شبہ ڈالنے والوں کے دوستوں کے نزدیک کعبے کے تمام ارکان کا، کعبے کی دیواروں کا تعظیم کرنا، اگر صحابہ یہ کام کریں تو جو ان کے نزدیک عمل صحابہ بدعت ہے، تو اگر یارو کوئی ہمیں کہہ دے کہ جمعرات کا ختم دلانا بدعت ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو صحابہ پر بھی برس چکے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، صحابہ سے دکھائیں، یہ تو ایک فیشنی لفظ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی حقیقت ہوتی تو یہ کیوں کہتے؟ پچھلے دنوں میں جب میں شرک علی القبور پر گفتگو کر رہا تھا، اس کے اندر قرأت علی القبور، شرک علی القبور کے اندر ٹاپک قرأت علی القبور کا، تو میں نے البانی کی کتاب جو کتاب الحج ہے، اس کے اندر سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھی یہی لکھا کہ کعبے کے 4 کونوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، کعبے کے در و دیوار کی تعظیم کرنا، یہ بدعت ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں بدعت ہے، عمر بن عبد المنعم کہہ رہے ہیں بدعت ہے، اور امام بخاری اس کو مستحب کہہ رہے ہیں اور اس کا وہ جواز کا قائل کر رہے ہیں، اور حافظ ابن حجر اس کے اوپر اس کے جواز کا قائل کر رہے ہیں۔ یارو عبداللہ بن زبیر
امام حسن اور حسین، یہ جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین، یہ سارے صحابہ کریں تو وہ کام بدعت کس طرح سے ہو گیا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر صحابہ کرام صحابہ اگر کوئی کعبے کا احترام کرے تو وہ بدعت نہیں۔ ابھی میں اب کی اس وقت کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نور ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، اور مجھے بھی بار بار اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے۔ آج کعبہ شریف کے اندر جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو کعبے کی دیواروں کے ساتھ پولیس والے، بڑی ہائیلی تنخواہ ہوتی ہے ان کی، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو ہم کعبے کی دیوار کو یا کسی دوسرے جو کونا ہے اس کو ہاتھ لگا دیں تو وہ روکتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بعض دفعہ وہ اتنا کہہ دیتے ہیں، ان کی عادت اتنی پک گئی ہوتی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ کبھی میں نے دیکھا کہ ایک بار ایک وہ بندہ کھڑا تو وہ ہاتھ لگانے والوں کو کہہ رہا تھا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ میں اس کے قریب کھڑا تھا تو کوئی ہاتھ لگا بھی نہیں رہا تھا اسے، اور وہ کوئی ٹچ بھی نہیں کر رہا تھا کعبے کو، لیکن اس کو عادت ہی کہنے کی بدعت ہے، شرک ہے، تو وہ اکیلا کھڑا ہوا ہی کہتے جا رہا تھا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو نہ وہ شرک بنتا ہے نہ وہ بدعت بنتا ہے۔ آج میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے 2 واقعہ آپ کے سامنے بیان کیے کہ جمع قرآن کا اور ایک ارکان کعبہ کا اس کا کرنے کا، اس کے ساتھ ادب احترام کرنے کا۔ اس سے یہ پتہ چلا کام نیا ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو، اس کام نئے کا ایجاد کرنا سنت ہے اور وہ جائز ہے، اور عمل صحابہ سے ثابت ہے، اس کو خدا نے قبول کیا ہے، اسے مصطفیٰ نے قبول کیا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔